پیارے بچوں، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ان چھٹیوں میں خوب محنت کریں، پڑھائی کی طرف خاص توجہ دیں، اپنے اندر چھپے ہوئے ان ٹیلنٹس کو کھوج نکالیں جو آپ کے خدا نے آپ کے اندر چھپا رکھے ہیں۔ آج میں آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اپنی ناکامیوں سے سیکھیں۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ناکام ہونا زندگی کا حصہ ہے۔ اس دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں انہیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ناکامی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ ناکام ہونے کی سیدھی سادی وضاحت یہی ہے کہ آپ نے کسی کام کو کرنے کی کوشش کی لیکن آپ اسے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور غور طلب بات یہی ہے کہ ناکام وہی ہوتے ہیں جو کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو کچھ نہیں کرتے انہیں اپنی زندگی میں کامیابی کبھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بغیر کچھ کیے بڑی خاموشی سے شکست تسلیم کر چکے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں انہیں شاباش ضرور دینی چاہیے۔ شاباش اس لیے دینی چاہیے کہ انہوں نے کم از کم کچھ کرنے کی کوشش تو کی۔ وہ شخص جو اپنی ناکامی کو تسلیم کرتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور محنت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے، وہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ یہ حوالہ میں نے کلام مقدس غلطیوں سے لیا ہے، جس کا 6 باب اور 9 آیت میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔ غلطیوں 6 باب اور اس کی 9 آیت میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے نیک کام کرتے ہوئے ہمت نہیں ہارنی اور نہ ہی بے دل ہونا ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے اور اس کو کرنے میں آپ کا اور دوسروں کا فائدہ ہے، تو پھر بے دلی اور ہمت ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ اچھے طالب علم نہ ہوں، آپ کو اپنی کتابوں کو کھولنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اسکول میں اور ٹیوشن پر ٹیسٹ کے دوران آپ کے اچھے نمبر نہیں آتے، بلکہ زیادہ تر ٹیچر اور والدین سے ڈانٹ ہی پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا آپ بے دل ہو جائیں گے؟ آپ کتابوں سے دور ہو جائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو ناکام اور شکست خوردہ تسلیم کر لیں گے؟ میرے خیال میں آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک نئے زور اور جذبے کے ساتھ محنت کرنی چاہیے اور یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ میرا ایمان ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے کھلاڑی گزرے ہیں جو بالکل بھی نمایاں نہیں تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ناکامی اور کمزوری پر اپنی محنت سے ضرور غلبہ پائیں گے، اور آج ان کا نام، ان کی زندگی اور ان کے کردار بہت سے لوگوں کے لیے تحریک پیدا کرنے کا سبب ہیں۔ بہت سے موسیقار، سائنسدان، فوج کے سپہ سالار اپنی محنت کی وجہ سے دنیا میں ایک نیا مقام رکھتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ناکامی زندگی کی سب سے بڑی استاد ہے۔ ناکامی ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ ناکام ہونے کے بعد ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری حدود کیا ہیں۔ ناکامی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم ناقابل شکست نہیں ہیں۔ ناکامی ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو جان کر خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ان کمزوریوں پر غالب آنے کا فضل عنایت کرے۔ ہو سکتا ہے سب کچھ ٹھیک کرنے کے بعد بھی ہم ناکام ہو جائیں۔ ایسی حالت میں شکر گزاری کرتے ہوئے پھر سے کوشش کریں، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم میں صبر، برداشت اور کردار کی پختگی پیدا کرے۔ پورے دل سے محنت کریں اور خدا سے دعا کرتے رہیں، وہ ضرور آپ کو سرفرازی عطا کرے گا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سیکھا کہ ناکامیاں ہماری زندگی میں ضرور آئیں گی، لیکن ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے بے دل نہیں ہونا، بلکہ دلیری سے آگے بڑھنا ہے اور خدا سے فضل پا کر کامیابی حاصل کرنی ہے۔ آمین۔ خداوند نے چاہا تو جلد آپ سے پھر بات ہوگی۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔